قرآن مجید کی آیت ہے، کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے علم کو بڑھانے کے لیے کچھ سوالات لایا ہوں، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن میں آیت ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو اس شخص کے پاس جاؤ جس کو اس بات کا علم ہے۔ تو آج کے جو میں سوالات آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ بھی علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو پہلا سوال میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کن لوگوں کو جنت میں جانے سے روکے گا؟ سب سے پہلے جو لوگ شرک کرتے تھے، جو لوگ زنا کرتے تھے، جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے تھے، یا جو لوگ شراب پیتے تھے۔ جی ہاں، صحیح جواب ہے جو لوگ شرک کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ایک، اس کے اندر ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آخری دفعہ میں جہنم کی طرف ایک پھیرا لگاؤں گا، جب اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے گڑ گڑاؤں گا، تب جو ان سے ہے مجھے دروغہ جہنم جو وہاں پر فرشتہ تعینات ہے وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ، اب جو امت ہے آپ کا اس میں سے ایک بھی شخص اس جگہ پر موجود نہیں ہے، جہنم میں نہیں ہے، سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا۔ اور قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کسی قسم کا اس دنیا میں شرک کیا، اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دوسرا میں آپ کے لیے سوال لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کی تھی اور کافی اللہ تعالیٰ کا غضب آیا تھا؟ جو آپشن میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سالم یا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نابینا تھے، بہت زیادہ علم رکھتے تھے دین کا، اور امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نابینا امامت نہیں کروا سکتا، بالکل کروا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ان سے ہیں وہ نابینا تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جو اس سے سردار آئے ہوئے تھے کافروں کے، ان کو تبلیغ کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ان سے اب نابینا تو تھے ہی، تو وہ ڈائریکٹ انٹر ہو گئے، انہوں نے نہیں دیکھا اور آتے ساری کا یا رسول اللہ مجھے فلانا مسئلہ ہے دین کے متعلق، تو آپ میری رہنمائی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور تیوری چڑھائی تھی، اور سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکسپریشن ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس، اس کی بالکل سٹارٹنگ کی جو 3-4 آیات ہیں ان کے اندر وضاحت کر دی ہے کہ اس کی پہلی جو آیت ہے سورہ عبس کی، عبسا وتولی، اس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکسپریشن کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے کہ نبی نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ تو یہاں سے ہمیں جو ان سے پتہ لگتا ہے کہ بھی ان صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ شخص جو خود چل کے تمہارے پاس دین سیکھنے آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو تم اس کو تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ ان کو کر رہے ہو جو لوگ جو ان سے ہیں بالکل بہرے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا، جو ٹگے بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف یہاں پر آپ کا جو ان سے سننے آئے ہیں، ان لوگوں نے عمل کوئی نہیں کرنا۔ لیکن وہ شخص جو خود آپ کے لیے آپ کے پاس آیا ہے کوئی مسئلہ لے کر اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو آپ اس کو تبلیغ کریں۔ اور یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کا آپ پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تبلیغ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس خود سوال لے کر آئے یا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے آپ اس کو تبلیغ کرو۔ جو ادھر ادھر کے کافر یا پھر جو چیزوں کو نہیں سمجھتے اور ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ خود دیکھ لے گا۔ سوال نمبر 3 جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کس نبی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟
जी हाँ, सही जवाब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका नाम ही इसराइल था, उनका यह एक लक़ब भी था। तो आप देखें तो इसराइल का जो मायने है वो भी यही है कि अल्लाह का बंदा, जैसे हमारे यहाँ अब्दुल्ला होता है। तो मेन जो बात है वो ये है कि कभी भी किसी शख्स को या उनकी कौम को बनी इसराइल, क्योंकि वो पैगंबर हैं हमारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बड़े प्यारे पैगंबर भी हैं, उनकी औलादों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं। तो हमें उनके अदब में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम बनी इसराइल के मुतल्लिक उस नाम को लेकर कुछ तंगी या फिर कराहत ना दिखाएं। हाँ, अगर आपको उस कौम से कोई बात करनी है और वैसे है तो आप कुछ और उनको कह सकते हैं, तरीके के साथ समझाएं, दलील रखें। लेकिन बनी इसराइल कह के और गालियां देना और इस तरह से ये अखलाकी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे पैगंबर हैं, उनकी बुनियाद पर उस कौम को कहा जाता है। जैसे हम लोग खुद को कहते हैं उम्मत मुहम्मदी, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर की उम्मत है हम, ऐसे ही वो जो उनसे हैं वो बनी इसराइल है और कुरान में तो उनके ऊपर पूरी सूरत उतरी है। वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लेना।